الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال تعالى فلما أسلم وتله للجبين وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. رواه أحمد وابن ماجه. ہر عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے، اس کی ایک صورت ہوتی ہے، اور اس کا ایک باطن ہوتا ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے۔ نماز کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کی ظاہری شکل ہے، اور ایک نماز کی حقیقت ہے۔ نماز کی اصل روح، اس کا جوہر اور اس کا مقصد ہے۔ اسی طرح حج اس کا ایک ظاہر ہے، ظاہری احکام ہیں حج کے، احرام باندھنا، تلبیہ پڑھنا، طواف کرنا، صفا و مروہ کی سعی کرنا، عرفات، مزدلفہ اور مینا میں وقوف کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ایک ہے حج کی حقیقت
اس کا باطن، اس کی روح. اسی طرح قربانی ایک ہے اس کی ظاہری شکل، اس کے ظاہری احکام، اور ایک ہے اس کی اصل حقیقت اور روح. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اصل قیمت لگتی ہے وہ باطن کی لگتی ہے، حقیقت کی لگتی ہے، روح کی لگتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاں کی کیا بات ہے، یہ تو ہمارے اور آپ کے عرف میں بھی ہے. شیر کی شکل بنا دی جائے وہ شیر نہیں ہوتا. کبھی کبھی تو صورت اور شکل اتنی خوبصورت بنا دی جاتی ہے کہ اصلی شیر سے بھی زیادہ وہ شیر کی مورتی اچھی لگنے لگتی ہے. سیب بچوں کے کھیلنے کے لیے بھی کھلونے کے بنا دیے جاتے ہیں، بہت خوبصورت ہوتے ہیں، یا گھر کی سجاوٹ کے لیے ہوتے ہیں، لیکن وہ سیب نہیں ہوتے. آئندہ چند دنوں میں ذی الحجہ کے دن شروع ہونے والے ہیں، ایام حج اور قربانی. اس لیے اس وقت کوشش یہ کروں گا کہ حج کی اور قربانی کی کچھ اصل حقیقت کے بارے، اس کی روح اور اس کے باطن کے بارے کچھ باتیں یاد دلائی جائیں. جن کے دلوں میں ایمانی کیفیت ہوتی ہے ان کو یاد دلانے سے نفع ہوتا ہے. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. یہ نہیں کہا کہ تنفع السامعین، کہ سننے والوں کو یاد دلانے سے نفع ہوتا ہے، بالکل نہیں. سننے والے تو ہم جیسے ایسے بھی ہیں جو 50 سال سے سن رہے ہیں، لیکن زندگی میں ایک بھی بری عادت سدھر نہیں پائی. نفع جو ہوتا ہے یاد دلانے سے یہ ان کو ہوتا ہے جن کے دل میں ایمانی طاقت آ جائے. ان کو ایک بار کا یاد دلانا کافی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں دو قسم کی. ایک صفات جلال ہے، اس کی شان حاکمیت، اس کی شان کبریائی، یعنی وہ جبار و قہار ہے، احکم الحاکمین ہے، ملک الملوک ہے، فعال لما یرید ہے، قادر مطلق ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، عزیز ذو انتقام ہے. اللہ تعالیٰ کی اس شان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بندے اور بندیاں اپنے اس عظیم شہنشاہوں کے شہنشاہ جبار و قہار، اس مالک الملک اور احکم الحاکمین
سے معافی مانگنے کے لیے، اس کے غضب سے بچنے کے لیے اس کے سامنے بار بار اپنی بندگی کا، اپنی قصورواری کا اظہار کریں، اعتراف کریں، اور اس طرح اس کے سامنے جھکیں، اس کے قدموں پہ پڑے، اس کی خوشامد کریں، اس سے لپٹیں، گڑ گڑائیں، روئیں، عاجزی کریں، اور اس کی بڑائی اور عظمت کا اتنا اقرار اور استحضار کریں کہ اس کو ہم پر رحم آ جائے، ترس آ جائے اور وہ معاف کر دے۔ یہ تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات جلال کا، شان جلالی کا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک اور شان ہے، وہ ہے شان جمالی، شان محبوبیت۔ وہ بہت طاقتور، جبار و قہار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مہربان بھی ہے، بہت شفیق بھی ہے، بہت پیارا بھی ہے، بہت حسین بھی ہے، بہت قریب بھی ہے، بہت غفور اور رحیم بھی ہے، بہت ودود اور لطیف بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ نور السماوات والارض ہے، وہ حسن حقیقی اور حسن مجسم ہے، حسن حقیقی اور حسن مجسم۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، دوسری شان محبوبیت، اس کا تقاضا کچھ اور ہے۔ اللہ اللہ تعالیٰ کی شان جمالی اور صفات محبوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کے دل میں اپنے اس محبوب کا عشق آ جائے، محبت 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 محبت، اور بس اس کی تمنا یہ ہو کہ میرا دوست، میرا محبوب مجھ سے خوش ہو جائے۔ معافی مانگنا مالک سے ہوتا ہے، عاشق محبوب سے معافی نہیں مانگتا، عاشق محبوب کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس کی ایک مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کو ڈھونڈنے، اس کو تلاش کرنے، اس کو پا لینے کا ایک عجیب جذبہ عاشق بندے کے، عاشق شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ہر وقت یاد آتا ہے محبوب، اور ایک مجنون بن جاتا ہے انسان۔ جس کسی کی محبت اس کے دل میں آتی ہے، اس کے لیے انسان کے اندر ایک دیوانگی کی کیفیت، ایک فریفتگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات محبوبیت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم بندوں اور بندیوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی محبت بھی پیدا ہو۔ دوستو، یہ بہت عجیب، کبھی انسان کے دل پر شان حاکمیت کی تجلی ہوتی ہے تو وہ لڑک رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، معاف مانگ رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، گھبرا رہا ہوتا ہے۔ اور کبھی انسان کے دل پر جب عاشقی کی کیفیت ہوتی ہے، محبت کی، تو نہ پوچھو کہ پھر انسان کے دل میں کیسے کیسے جذبے امڑتے ہیں۔ یہ نماز اور زکوٰۃ، یہ دو عبادتیں اللہ تعالیٰ کی
شان جلالی کے استحضار کے لیے ہیں، شان کبریائی. اس کی وجہ سے دل میں جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے ان کیفیتوں کے پیدا کرنے کے لیے یہ دو عبادتیں دی گئی، نماز اور زکات. انسان کسی وزیر، کسی بادشاہ، کسی حاکم سے ملنے جاتا ہے تو بڑے سلیقے سے، بڑے ادب سے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر حاضر ہونے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ نماز کے لیے بھی شرط ہے کہ جسم صاف ستھرا، لباس بھی صاف ستھرا پاک ہو، کامل وردی میں، اچھے لباس میں، سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ دربار الوہیت میں حاضری دی جائے. عرض و معروض میں بھی لجاجت اور منت سماجت کا انداز، بہت قرینہ، بہت سلیقہ، بہت ادب، بہت وقار. ایک ایک حرکت نماز کی اپنے اندر اس احساس کو زندہ کراتی ہے کہ میں ایک حقیر بندہ ہوں، ذلیل و خوار بندہ ہوں، معمولی وجود ہوں، اور جس کے سامنے کھڑا ہوں اللہ اکبر، اس کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ، وہ کتنی طاقت والا، کتنی قدرت والا ہے. شور نہیں نماز میں، دوڑ بھاگ نہیں، مکمل نظم و ضبط اور ڈسپلن. یہ سب اس لیے ہے کہ نماز دراصل اللہ تعالیٰ کی حاکمانہ شان کے تأثر کو دل میں جمانے کے لیے دی گئی ہے. عبد اور معبود کا جو رشتہ ہے اس کا اظہار ہے نماز. اسی طرح زکوٰۃ بھی ہوشیاری، بیداری، سلیقہ، بہت عقل مندی، بہت سمجھداری کے ساتھ ادا کیے جانے والی عبادت ہے. پورا حساب کتاب رکھنا اپنے مملوکات کا، اپنی ملکیت کا، اپنی آمدنی کا، اپنی بچت کا، اپنی مملوکات کا پورا علم ہونا، واجب مقدار زکوٰۃ کتنی ہے اس کا پورا علم ہونا کہ میرے اوپر زکوٰۃ کتنی واجب ہے، پھر وقت کے اندر صحیح مستحقین تک زکوٰۃ کے پہنچانے کی ذمہ داری. بڑے ہوش اور سمجھداری کی ضرورت ہے زکوٰۃ میں. یہ نماز اور زکوٰۃ کی شان ہے. دوسرے قسم کی جو صفات ہیں شان جمالی، صفات محبوبیت، ان کا تأثر اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے اندر پیدا کرنا اور محبوبیت کے استحضار کے نتیجے میں دل میں والہانہ عشق کے جذبات کا پیدا کرنا، اس مقصد کے لیے جو دو عبادتیں دی گئی ہیں وہ ہیں روزہ اور حج. جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان اس کے لیے غیروں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. محبت کے لیے ترک اغیار لازمی ہے. اور غیروں کو چھوڑنا کسی کی محبت کے لیے یہ ابتدائے عشق کی خاص نشانی ہے. رمضان یا روزے میں کیا ہوتا ہے؟ جو تین چیزیں انسانوں کو بہت مرغوب ہے ان تینوں چیزوں کو چھوڑا دیا جاتا ہے. گناہوں سے اور زیادہ دوری
پیدا کر دی جاتی ہے. دن میں صیام، رات میں قیام، اور آخری 10 راتوں میں اعتکاف. پھر جب انسان 1 مہینے تک اپنی محبوب کی خاطر اغیار کو چھوڑ دینے کا عادی ہو جاتا ہے تو رمضان کے فوراً بعد شوال کا چاند نکلتے ہی حج کا موسم شروع ہو جاتا ہے. یعنی اب دوری برداشت نہیں ہے. اب تک تو دور بیٹھ کر اس بندے نے اپنے دل میں محبت کی کیفیت کو پیدا کیا، اور اب محبت اس درجے جوش مارنے لگی کہ اب یہ عاشق کوچے محبوب کی طرف دیوانگی کے ساتھ روانہ ہو گیا. اور پھر وہ چونکہ ایک محبوبیت اور محبت کی صفات کے ساتھ روانگی ہے تو اس لیے وہ عام طریقے پر سفر نہیں ہوگا. عاشق کو بھی کوئی عاشق ہے جو سوٹ بوٹ اور ٹائی کے ساتھ جائے. دیوانگی میں تو نہ سر کی خبر ہوتی ہے نہ پیر کی خبر ہوتی ہے، نہ بدن کی زیب و زینت کا خیال ہوتا ہے، نہ سرما، نہ خوشبو، نہ تیل. آبادی سے نفرت اور جنگل سے الفت. یہ اس محبت اور دیوانگی کی کیفیت میں انسان کا یہی حال ہو جاتا ہے. جس شخص کو آپ دیکھیں گے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک شدید الفت و محبت کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوگی، اس کے اندر آبادی سے دور بھاگنے کا مزاج بنے گا. ایسا نہ ہو کہ یہ سن کر آپ میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ناراض ہوں وہ میری اس بات کو دلیل بنا کر یہاں سے آبادی کے بجائے ماتھیران چلے جائیں اور کہیں کہ میں تو ان والوں میں سے ہوں کہ مجھے آبادی سے نفرت ہو گئی، مجھے تو جنگلوں سے الفت ہو گئی، اس لیے کہ محبت وحبت تو اب ہے نہیں، سب ہو گئے وہابی. کھانے کمانے والے. یہ امکان ہے کہ گھر میں جھگڑا ہو تو بھاگ جائیں. آپ لوگوں کے ہنسنے سے مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے صحیح چور پکڑا ہے. اور یہ عجیب بات ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا چراغ روشن ہوتا ہے اور وہ مجمع سے، آبادی سے، بھیڑ سے، شہروں سے دور بھاگتا ہے اور کہیں گوشے تنہائی میں چھپ جانا چاہتا ہے. ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ ہر ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ایسی شمع بنا دیتے ہیں جس پر لاکھوں پروانے جان دیتے ہیں. وہ بھیڑ سے بھاگتا ہے اور بھیڑ اس کے پیچھے دوڑتی ہے اور وہ عجیب کشمکش میں رہتا ہے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تنہائی میں آپ کے پاس آپ کو یاد کرنے کے لیے کہیں آیا تھا اور یہ ہو کیا رہا. آہستہ آہستہ اس کو اس آبادی کو برداشت کرنے کا سلیقہ دیا جاتا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی ایسی ہی کوئی کیفیت تھی جب آپ مکے کی آبادی سے دور پہاڑ کی چوٹی پر اکیلے غار میں اپنے رب کی یاد میں محو رہتے تھے. ویسی کیفیت تھی. مہینوں آپ نے ایسے گزارے، مہینوں. کوئی بندہ کوئی بندی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد
پھر کیا ہوا، ساری دنیا نے. برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے مسلم میسج ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو لازماً دبائیے تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.